آپ مومنین کرام کی خدمت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عظیم خطبہ جو معارف سے لبریز ہے، اپنی بساط کے مطابق اس عظیم خطبے کے ترجمہ یا شرح کے طور پر کچھ عرض کرنے کا یہ پروگرام بنایا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو جس طرح کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جس طرح قرآن کے لیے، کلام خدا کے لیے ایک شان نزول یا سبب نزول کبھی کبھی بیان ہوتا ہے کہ فلان آیت جو ہے، فلان سورہ جو ہے کس زمینے میں، کس قضیے کے حوالے سے، کس مسئلے کے حوالے سے نازل ہوئی، تو وہ شان نزول جو ہے سب سے پہلے اسی قضیے کے حوالے سے، جس قضیے کے بارے میں وہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اس کو روشن کرتی ہے۔ وہ آیت جو ہے کسی بھی مسئلے میں واقعے میں اس حوالے سے کوئی آیت نازل ہو جائے تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چونکہ خدا کی طرف سے اس قضیہ اور مسئلے کے لیے ایک روشن گری ہے، اس کے بارے میں خدا کا ایک فیصلہ ہے، تو ایک مسلمان کے لیے اس کے بعد شک باقی نہیں رہتا ہے۔ اس چیز کے حوالے سے خدا جو فیصلہ کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ حق ہے، پھر کوئی اس میں مبہم، شک، شبہہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض دوسرے بزرگان کے خطبات کے حوالے سے بھی، کلمات کے حوالے سے بھی بعض اوقات جو ہے اس کے ایک خاص شان نزول ہوتا ہے، یعنی وہ کلام یا خطبہ جو ہے سب سے پہلے اسی قضیے کے بارے میں، اسی موضوع کے بارے میں بحث کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو وہ مسئلہ جو ہے سننے والوں کے لیے روشن ہوگا، صاف و روشن ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ایک لحاظ سے یہ جو خطبہ ہے حضرت فاطمہ زہرا کا، اس کا بھی سبب انشاء جو ہے، کیوں حضرت زہرا مجبور ہوئے کہ مجمع میں آ کر، در حال کہ سب کو پتہ ہے حضرت فاطمہ زہرا روتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس نقل کرتی ہے کہ فاطمہ زہرا ایک دفعہ بہت روئی، تو آپ نے سبب پوچھا آپ کیوں روتی ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا میں اس لیے روتی ہوں کہ میرے ارتحال کے بعد، مرنے کے بعد میرا جب جنازہ اٹھایا جائے تو جس طرح یہاں پر جو مدینے میں، عرب میں جو رسم ہے، تو اس جنازے کے ذریعے سے میرے بدن کا جو ہے ایک لحاظ سے کسی حد تک وہ جو ہے لوگوں کے لیے پتہ چل جائے، قد و قامت کے حوالے سے، جسم کے لحاظ سے کسی بھی صورت میں پردے میں ہونے کے باوجود بھی اس ڈول ڈال کو فاطمہ زہرا دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس وقت حضرت اسماء بنت امیس عرض کرتے ہیں کہ سیدہ میں آپ کے لیے ایک نعش بناؤں گی، ایک نعش کہ اس میں جو ہے آپ کا بدن کے بارے میں بالکل وہ نعش اس بدن کو ڈانپے گی، پھر جو ہے کوئی بھی جو ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے۔ تو فاطمہ زہرا جو ہے وہ بہت خوش ہو گئی۔ تو یہ خاتون جو ہے کیسے یہاں پر آمادہ ہو رہی ہے کہ مجمع میں آ کر لوگوں کے لیے، مسجد میں آ کر جو ہے مردوں کے لیے وہ خطبہ بیان کرے۔ تو یقیناً ایک سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، کیوں یہ خطبہ آپ نے بیان فرمانے کی ضرورت محسوس فرمائی؟ تو اس لحاظ سے بھی انشاءاللہ آج جو ہے مقدمتاً کچھ عرض کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یقیناً یہ خطبہ جو ہے فدق غصب ہونے کے بعد، یعنی فدق کا مسئلہ پیش آنے کے بعد آپ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو پیغمبر کی رحلت کے بعد عمومی سب سے ایک حادثہ کہیں یا آپ مسئلہ کہیں
جو مسئلہ پیش آیا ان میں سے دوسرا بڑا حادثہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ امامت کے حوالے سے تھا، خلافت کے انتخاب کے حوالے سے تھا۔ ہاں جی، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے غدیر خم میں اپنے بعد علی کو اپنا جانشین معین فرمایا ہے، لہذا پیغمبر کے رحلت کے بعد جو ہے امیر المومنین کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، اس کی خلافت کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہوا، بار ایسا نہیں ہوا۔ ابھی میں حق و باطل کے لحاظ سے وہ بحث نہیں کروں گا، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی بعض مسائل جو ہے وہ فرقواریت کا ہوا دانی کو مترادف ہے، لہٰذا ہم زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال جو حقائق ہیں، جو واقعے ہیں، ان کو تو بیان کرنا چاہے۔ تو انشاءاللہ بڑی انتہائی کمال احتیاط کے ساتھ جو ہے اس موضوع پر بھی ہم بحث کریں گے۔ تو یہ فدق کا مسئلہ اس کے بعد ہے، خلافت کے بعد جو دوسرا کہیں یا تیسرا کہیں، دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے۔ ہاں جی، جو مسئلہ پیش آیا اور اب تک جو ہے ایک معرکۃ الآراء موضوع ہے مسلمانوں کے درمیان، شیعہ سنی کے درمیان ایک معرکۃ الآراء موضوع ہے کہ فدق کے حوالے سے مسئلہ فدق میں کیا اس کی حقیقت ہے، اس نظام میں کون جو ہے حق بجانب ہے۔ اور تعجب ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہاں پر یہ جو نزاع ہے، فدق کا جو نزاع ہے، وہ دو عظیم شخصیات کے درمیان جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ ایک طرف حضرت زہرا کی شخصیت، جس کی شخصیت اور جس کی عظمت کے بارے میں سارے مسلمان جو ہے کیا ہے، تسلیم کرتے ہیں۔ یہی ابھی جو حدیث جو میں آپ کے خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا، صحیح بخاری میں ہے، ہمارے ہاں بھی، ان کے ہاں بھی، سب کے ہاں جو ہے ایک مسلم ایک موضوع ہے کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ جس پر فاطمہ ناراض ہو جائے اس پر میں ناراض ہو جاؤں گا، اور میں جس پر ناراض ہوں گا اس پر خدا ناراض ہو جائے گا۔ اتنی بڑی شخصیت جو ہے، کتنے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس شخصیت کے حوالے سے، یعنی اتنی دینی اور قرآنی اور وہ ایک شخصیت جو ہے قرآن آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، باقی سارے اسلامی جو شخصیات ہیں سب حضرت زہرا کے بارے میں سب تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت جو ہے ایک بعض جو ہے ہم تو ان کو معصومہ سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے اگر ان کو معصومہ نہیں سمجھتے ہیں تو کم از کم اتنی عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، آیت تطہیر گواہ ہے، ہاں جی، اور اتنے احادیث جو ہے طرفین کے درمیان موجود ہے۔ تو ایک طرف اتنی بڑی شخصیت زہرا کی شخصیت جو ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس جھگڑے میں حضرت زہرا شاید انہوں نے غلطی فرمائی ہو، یہ احتمال بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اس کے بارے میں ہم کہیں شاید انہوں نے غلطی کی ہو۔ کوئی مسلمان جو ہے یہ جرات نہیں کر سکتا ہے کہ وہ فاطمہ زہرا کی طرف غلطی کی نسبت دے دے، ہوا پرستی کی نسبت دے دے، لالچ اور طمع اور جائیداد کے پیچھے زہرا جو ہے کیا ہے، ناراض ہو کر خلیفۃ المسلمین سے ناراض ہو کر پھر ان سے جو ہے ناراض بھی رہے، پھر وہ معافی مانگنے کے لیے بھی آئے، وہ دنیا سے جاتے وقت بھی جو ہے وہ کیا ہے ناراض چلے گئے۔ انتہائی دقت کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط اور سوچنے کی ضرورت ہے، تعامل کی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف ہے حضرت زہرا کی شخصیت، اور دوسری طرف جو اس کے مقابل میں ہے وہ بھی کم نہیں ہے، ہاں جی، وہ بھی مسلمانوں کے اکثر مسلمانوں کے تو تمام مسلمانوں کے نزدیک جو ہے وہ خلیفہ مسلمین ہیں۔ بہرحال بعض کے نزدیک واقعاً خلیفۃ المسلمین برحق ہیں، لیکن جو علی کو خلیفہ سمجھتے ہیں ان کی نظر میں خلیفہ برحق نہیں ہے، لیکن خلافت تو ان کو ملی، حکومت تو انہوں نے کی۔ ہاں جی، تو اگر واقعاً اگر حضرت ابوبکر خلیفہ برحق ہو، یعنی پیغمبر کا جانشین برحق ہو، تو اس کے بارے میں قرآن کا جو حکم ہے وہ یہ ہے
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر خلیفہ برحق ہو تو وہ اولی الامر ہے، اور اولی الامر کی اطاعت جو ہے واجب ہے، اور کسی واجب پر عمل کرنے کے لیے ہر دوسرے مسلمان سے زیادہ اہل بیت جو ہے وہ کیا ہے؟ اولا ہیں، ان کے لیے تو واجب تر ہیں، دین پر سب سے زیادہ وہ عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنا بھی چاہیے۔ لہذا حضرت زہرا جو ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، وہ جو کچھ کہیں جو کچھ کریں ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر خلیفہ برحق ہو، چونکہ قرآن کے نظر میں وہ اولی الامر ہیں، لہذا اولی الامر ہو تو اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے جتنا ہو سکے، نہ صرف مجبوراً اطاعت کرے بلکہ خوشی خوشی۔ آخر اولی الامر جو ہے وہ کوئی معمولی عہدہ تو نہیں ہے، عہدہ الہی ہے۔ چلے لوگ انتخاب کر کے بنائیں بالآخر ہے، خیر وہ اصل جو ہم شیعہ سنی کے نزدیک آئے اولی الامر کو ہاں جی مشورے کے ذریعے سے انتخاب کیسے کر سکتا نہیں کر سکتا، وہ اپنی جگہ، لیکن بھارت جو اولی الامر ہوگا، قرآن کے نظر میں جو اولی الامر ہوگا کیا ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو یہ کوئی احتمال دے سکتا ہے کہ حضرت زہرا جو سیدہ نساء اہل جنت ہیں، جس کی رضایت اور عدم رضایت پر موقوف ہے خدا اور رسول کی رضایت جو ہے، جس پر یہ راضی ہو جائے خدا پیغمبر راضی ہے، خدا راضی ہے، جس پر زہرا ناراض ہو تو اس پر خدا ناراض ہے اور کیا ہے رسول ناراض ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا رائے اور رضایت جو ہے کوئی معیاری نہ ہو، ویسے ہی جو ہے جس طرح ایک باپ جو ہے بچہ جو ہے کسی پر کوئی پسند کرے تو والدین بھی اس بچے کی خاطر جو ہے وہ اس کو پسند کرے اور اس کے رضایت کو ایسی تو نہیں ہے یہاں پر ہاں جی، یعنی جس کی رضایت پر خدا اور رسول راضی ہو، جس کی نارضائیت پر جو ہے خدا اور رسول ناراض ہو تو کوئی وہ عام شخصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا یا حضرت ابوبکر جو ہے ان کی نظر میں اولی الامر نہیں ہے ہاں جی، یا اگر اولی الامر ہے جس طرح باقی اہل سنت کے نزدیک جو ہے ہاں جی اولی الامر ہو تو اس اولی الامر کی جو ہے وہ کیا ہے اطاعت ضرور ہے۔ تو کیسے ہوگا یہ، کیوں ہو اس طرح سے، کیوں ناراض ہے؟ حضرت زہرا کو ناراض نہیں ہونے چاہیے، وہ آئے ناراض ہو گئی نہیں ہو گئی تو تاریخ میں دیکھیں ناراض ہو گئی، اور یہ خطبہ بھی اصلاً آپ دیکھیں انشاءاللہ کل پرسوں آپ کو عرض کروں گے کس طریقے سے جو ہے وہ خطبہ کو بیان جو ہے وہ کرتی ہے حضرت زہرا، روتی ہوئی، بیان کرنے سے پہلے زہرا روئی اور سارے اصحاب روئے۔ کیوں روتی ہے حضرت زہرا؟ کیا فدق کے بغیر حضرت زہرا زندہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ کیا زہرا ایک معمولی خاتون ہے کہ ایک جائیداد غصب باغ غصب ہو جائے تو وہ روئے اور وہ بھی مسجد میں آ کر؟ تو مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے، نہایت دقت اور تحقیق کی ضرورت ہے، تأمل کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے ہاں جی۔ لہذا ہم انشاءاللہ اپنے کمال احتیاط کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ۔ خوب، تو ایک طرف زہرا کی شخصیت ہے اس نظام جھگڑے میں، دوسری طرف کیا ہے حضرت ابوبکر کی شخصیت ہے۔ تو حضرت ابوبکر کی شخصیت میں دو چیزیں ہیں، دیکھیں حضرت ابوبکر جو ہے اس وقت جو ہے یعنی پیغمبر کے فوراً بعد جو ہے خلیفۃ المسلمین ہے، کوئی اس کو قبول کریں یا نہ کریں بہرحال خلاف حکومت تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اس سے بڑا تو کوئی اور عہدہ تو ہے نہیں ہے ہاں جی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بعض اہل سنت بھی مثلاً وہ حضرات بھی بعض کہتے ہیں کہ ولایت باطنی جو ہے وہ کیا ہے علی کے پاس تھی اور ولایت ظاہری جو ہے ابوبکر کے پاس ہے، لیکن ظاہری عہدہ تو کیا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ کیا ہے، وہ اکثر مسلمین یہی کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ ظاہری اور برحق ہیں۔ تو خلیفۃ المسلمین تو بہرحال ہے سب کے نزدیک، کوئی اس کو قبول کریں نہ کریں، چاہیں نہ چاہیں۔ اس وقت جو ہے مسند رسول پر، سیاسی مسند رسول پر تو حضرت ابوبکر ہیں۔ تو حضرت ابوبکر جو ہے اس نظام جھگڑے میں
غلطی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ اس کے بارے میں کچھ انشاءاللہ معقول جو نظر آتا ہے اور تاریخی حقائق کی روشنی میں اس کو بھی ہمیں تھوڑا تجزیہ تحلیل کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی. تو جہاں تک حضرت ابوبکر کے جو ہے معصوم ہونے کے بارے میں کسی بھی نے نہیں کہا ہے کہ وہ معصوم، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. ہاں جی. غلطی تو نہیں ہو سکتی، یعنی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہو سکنا اور بات ہے یہاں پر غلطی ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے. ہمارے سارے برادران اہل سنت کہتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہوئی. اکثر جو ہے اہل سنت جو ہے وہ تو کہتے ہیں نہیں ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے. ان سے غلطی نہیں ہوئی تو غلطی کہاں پر ہوئی؟ آئے دونوں حق بجانب ہے، یہ ہو سکتا ہے دونوں حق بجانب ہے. یہ بھی اگر دونوں حق بجانب ہو تو بھی ایک یہ مسئلہ بھی قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. دونوں حق بجانب کیسے ہو سکتے؟ اختلاف اور اتنا شدید اختلاف. ناراض بھی حضرت زہرا تک، چلو وہ اس طرف والے ناراض نہیں ہیں. جس طرح تاریخی کتابوں میں حضرت ابوبکر نے کہا کہ زہرا پھدک تو ہم نے لے لیا ہے، ویسے آپ رسول کی بیٹی ہے، آپ ہمارے محبوب کی بیٹی ہے تو ہماری محبوبہ ہے، ہمارے پاس آپ کے لیے عزت احترام ہے. ہاں جی. ہم اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، ہم میری زمین کو لے لیں. ہاں جی. میری زمین کو لے لیں اور بھی جو ہے آپ کو چاہے تو ہم دے دیں گے. اور بعد میں مثلا معافی مانگنے کے لیے آ گئے. حضرت زہرا تو بہرحال کیا ہے نارا، حضرت زہرا کی نظر میں حضرت ابوبکر غلطی پر ہے، ان کا کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اچھا حضرت ابوبکر کی نظر میں کیا ہے وہ صحیح، ان کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ خوب اگر یہ امکان ہے، البتہ بعض باتیں جو ہے یہاں پر بہت مشکل ہے. ہاں جی. محمد آل محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل تو یقیناً جو ہے حضرت زہرا کی شخصیت کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے آئے تطہیر موجود ہے. آئے تطہیر ان کے عصمت کے بارے میں، ان کی عظیم شخصیت کے حوالے سے. اور ہمیں حکم بھی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. کسی صورت جو ہے وہ غلطی پر نہیں ہو سکتی ہے. خوب اگر غلطی پر نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، تو صرف جو ہے ہمیں سوچنے کی ممکن ہے کوئی سوچے اچھا جو غلطی پر تو نہیں ہے، لیکن حضرت زہرا کو چاہیے تھا کہ اس کو بالآخر خلیفہ مسلمین کے سامنے راضی ہو جاتی، اس کو لیے ناراض ہونے کی کیا ضرورت کا مسئلہ ہے. یہ بھی مومنین ہم جیسے اگر اتنا سوچتے ہیں تو زہرا کو سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. کیا زہرا کوئی معمولی خاتون ہے؟ زہرا کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. ان کے اوپر ہوا و ہوس کی حکومت نہیں ہوتی ہے. وہ جہل اور جاہلانہ زندگی نہیں کرتے ہیں. ان کا ہر چیز جو ہے رضا خدا کے پیچھے ہے، دین اور قرآن اور سنت رسول کے جو ہے پیچھے ہیں. اس سے ایک ذرہ برابر جو انحراف پر چلنے کے لیے تیار وہ نہیں ہوتے ہیں. ہاں جی. خوب. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے جو نصوص ہیں، چلیں ہم اہل سنت کو مثلا ثابت نہیں کر سکتے، ثابت کر سکتے ہیں لیکن فرض کریں ثابت نہ کر سکے تو ہمارے پاس اتنی روایت ہے کہ حضرت زہرا مظلومہ واقع ہو گئی ہے. مظلومہ جن پر ظلم ہوا ہے اور مظلومانہ شہید ہوئی ہے. زیارتوں میں ہے ان کے اوپر جو صلوات جو موجود ہے، بھیجنے والے صلوات، ان صلواتوں میں بھی معصوم کی طرف سے جو ہے وہ عقائد ان کو مظلومہ سے جو ہے وہ کیا ہے ان پر ظلم ہوا ہے، یہ تعبیر ہے. اب یہ بھی ہے مسئلہ. اور ایک اور پہلو سے اب جناب حضرت ابوبکر جو کہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور ہمارے برادران کی نظر میں اولی الامر بھی ہیں، تو اولی الامر کو بھی اتنی بڑی غلطی نہیں کرنی چاہیے.
کہ زہرا جن سے ناراض ہو جائے، اہل بیت جن سے ناراض ہو جائے، یہ بھی اتنا معمولی کام تو نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر جھگڑا جو ہے زہرا اور کسی اور کے درمیان ہو، پھر فیصلے کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس آ جائے یا خلیفۃ المسلمین کے پاس آ جائے تو کوئی اور بات ہے۔ یہاں پر اصل نزاع جو ہے جھگڑا ہی خود خلیفہ سے، جو کچھ کیا ہے خود خلیفہ نے کیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے بلکہ صاف کہا کہ زہرا کے سامنے بھی، علی کے سامنے، میں خود بھی تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ جو دوسرے سارے مسلمین جو ہیں، مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے اس وقت کہ فدق کو جو ہے وہ فدق آپ کا نہیں ہے، آپ کا ہبہ پیغمبر نے نہیں فرمایا، وہ ہبہ جو ہے کیا ہے تمام مسلمانوں کا ہے، اور ابھی جو ہے ہم اس کو اسلام جنگ میں اور اسلام کے باقی مسائل میں ہم اس کو استعمال میں لانا ہے۔ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا ہے، نزاع خود حضرت ابوبکر سے ہے۔ تو خود حضرت ابوبکر سے نزاع ہو، اور حضرت ابوبکر اب اس میں جو ہے اگر غلطی ہو رہا ہے تو اتنے اولی الامر کو جو ہے اتنی بڑی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ غلطی جو حضرت زہرا کے مقابلے میں ان پر ظلم ہوا ہو تو وہ بھی کوئی معمولی غلطی نہیں ہوگی۔ لہذا بہرحال ہم ابھی کسی کے بارے میں بھی توہین والے کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے، گستاخی کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقائق کو لیکن سمجھنے کے لیے، بتانے کے لیے، تأمل کرنا، تحلیل کرنا یہ ہر ایک کا حق ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ اس جہت سے انشاءاللہ اس کے بعد جب خطبے کو پڑھیں گے تو آپ صحیح طریقے سے انشاءاللہ متوجہ ہو جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد وآل محمد، خداوندہ ربنا ارنا الباطل باطلا حتى اجتنبه، ربنا ارنا الحق حقا حتى اتبعه، خداوندہ دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں محمد المحمد کے ساتھ محشور فرما۔ خداوندہ جو بھی مومنین پریشان حال ہے، خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی پریشانی کو خداوندہ دور فرما۔ خداوند امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو کے آوان انصار میں شامل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔